الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى في مقام آخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم لہجے میں باتیں نہ کیا کرنا، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید نہ پیدا کر لے. اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق بات کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں زیب و زینت ظاہر کیا کرتی تھیں، اس طرح اپنی زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو. اے پیغمبر کے اہل بیت یعنی نبی کی بیویوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کرے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے. دیوار گر رہی تھی مساوات و عدل کی، دیوار گر رہی تھی مساوات و عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے. انسان خود پرست جہالت پسند کو، انسان خود پرست جہالت پسند کو روحانیت کے سانچے میں ڈھالا حضور نے. ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرت جلال میں جو کہا لا حضور نے. ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرت جلال میں جو کہا لا حضور نے. یہ لا الہ الا کا لا ہے، اس لیے میں نے رک کر یہ لا پڑھا ہے. جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے. بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے. وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دیس نکالا حضور نے. قرآن حکیم کی جو آیات مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے، اس سے آپ حضرات جو یہاں کے باقاعدہ جمعے کے شرکاء ہیں، اندازہ تو آپ کو ہو ہی جاتا ہے کہ مضمون کیا ہے. پچھلے چند ہفتوں سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھنا. اہل بیت گھر والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات ہیں. یہ قرآنی فیصلہ ہے. ابھی جو میں نے آیت نمبر 34 سورہ احزاب کی پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت، اللہ نے مہر لگا دی اس بات پر. سیاق و سباق آگے پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے. اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی امہات المومنین ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے. تو میں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سے کچھ سنیں یا کوئی تحریر پڑھیں، اس اصول کی بنا پر جو قرآن نے مقرر کیا ہے اس کی بنا پر اس کو پرکھیں. اگر قرآنی اہل بیت
کے مطابق بات کرتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس کو اٹھا کر پھینک دیں۔ تو اہل بیت کا تذکرہ، سیدہ خدیجہ کا ذکر ہوا مختصر سا، تفصیل سے نہیں۔ دوسری زوجہ مطہرہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا تذکرہ ہوا، وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ اور تیسری زوجہ مطہرہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بڑا مختصر سا تذکرہ ہوا۔ ان امہات المومنین میں سے ہر ایک کا تذکرہ اس قدر تفصیل طلب ہے کہ ایک جمعہ تو نہیں، کئی جمعے اس کے لیے درکار ہیں، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مختصر تذکرہ کر دیا جائے تاکہ ایک دفعہ ایک خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تفصیل میں گفتگو کریں گے، لیکن کم ایک بنیاد ذہن کے اندر پڑ جائے۔ تو میں نے سیدہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک سلیم الفطرت شاعر کا کلام آپ کو سنایا تھا۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ایک چوتھے نمبر کی زوجہ مطہرہ جو حضور کی زوجیت میں چوتھے نمبر پر ام المومنین بنی، زوجہ رسول بنی، زوجیت میں آ کر ام المومنین کا شرف حاصل کیا، اور وہ ہیں اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، ہم اس دن سے پھر مضبوط ہوتے گئے اور قوت حاصل کرتے گئے جس دن عمر اسلام لائے ہیں۔ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی صاحبزادی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چوتھے نمبر پر تشریف لائیں۔ ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے ان کی منقبت میں ایک سلیم الفطرت شاعر نے جو کلام پیش کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کی سوچ بھی وہی ہوگی جو مسلسل آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات ڈالتا چلا آ رہا ہوں۔ بات چونکہ عقیدے کی ہے، اس واسطے ایک دفعہ پھر تازہ کر لوں۔ ایمان اور محبت میں پہلا درجہ ہے باری تعالیٰ کو۔ سب سے پہلے آمنت باللہ، اور محبت میں بھی سب سے اونچا درجہ ہے پروردگار عالم کا۔ اگر کسی اور کو پتہ نہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں اللہ کی کتاب کی روشنی ڈالی جاتی رہی۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اور پیار اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ یہی میری سوچ ہے اور یہی میں آپ حضرات تک بات منتقل کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری عقیدتوں کا مرکز ذات باری تعالیٰ کے بعد اس دھرتی پر آنے والے انسانوں میں پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پھر تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین ہیں، ان میں پہلا درجہ ہے امہات المومنین کا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی آپ سے پوچھے یا کسی کو آپ کوئی بات سمجھانا چاہیں اس طریقے سے سمجھائیں۔ تو نبی سے محبت کرنے والوں کو نبی کی بیویوں سے محبت ہوگی، جو نبی کو پیارے ہیں ان سے اگر کوئی پیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں اپنی مائیں پیاری ہیں مگر ہماری سب کی مائیں قربان ہو امہات المومنین پر۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک سلیم الفطرت شاعر، سلیم الفطرت کا لفظ میں ہمیشہ اس لیے بولتا ہوں کہ جس نے خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کوئی شاعری کی ہے وہ سلیم الفطرت ہے۔ اوٹ پٹانگ ہانکنے والے بے شمار ہیں، ہمارے لیے کوئی معیار نہیں۔ السلام دختر فاروق اعظم، السلام السلام دختر فاروق اعظم، السلام السلام وارث خلق مکرم، السلام تو نے کی مکہ سے ہجرت دین حق کی راہ میں، تو نے کی مکہ سے ہجرت دین حق کی راہ میں، آ گئی پھر رحمت عالم کی جلوہ گاہ میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حق تعالیٰ نے تیرا اعزاز کامل کر دیا، امہات المؤمنین میں تجھ کو شامل کر دیا۔ اہل بیت مصطفیٰ کی رکن سرکردہ ہے تو، اہل بیت مصطفیٰ کی رکن سرکردہ ہے تو، کیوں نہ ہو آغوش فاروقی کی پروردہ ہے تو۔ حق نے بخشا تھا تجھے بیدار دل روشن دماغ، عالم نسواں میں تیری ذات ہے مثل چراغ۔ تو سراپا خیر و خوبی تھی، صداقت کیش تھی، خیر خواہ ملت بیضا تھی، خیر اندیش تھی۔ اختلاف و تفرقہ سے سخت نفرت تھی تجھے، اختلاف و تفرقہ سے سخت نفرت تھی تجھے، جان دل سے بھی سوا محبوب سنت تھی تجھے۔ جوہر حلم و حیا سامان زینت تھا تیرا، مثل دامان سحر دامان سیرت تھا تیرا۔ تیرے کاشانے سے الہامی ضیائیں لی گئیں، تجھ سے متعدد حدیثیں بھی روایت کی گئی۔ عمر بھر تو پے کرے صبر و رضا بن کر رہی، عمر بھر تو پے کرے صبر و رضا بن کر رہی، محرم قدسی رہی امراض پیغمبر رہی۔ کچھ صحابہ پر نہ تھا موقوف تیرا احترام، کچھ صحابہ پر نہ تھا موقوف تیرا احترام، پاس کرتے تھے تیرا خود حضرت خیر الانام۔ تیرے مداحوں میں شامل ہیں جناب جبرائیل، تیرے مداحوں میں شامل ہیں جناب جبرائیل،
ہے یہی کافی تیری توقیر و عظمت کی دلیل۔ تیری قسمت کا ستارہ اتنا روشن ہو گیا، تیرا حجرہ خود تجلی گاہ ایمن ہو گیا۔ معترف تیرے شرف کی امت مرحوم ہے، معترف تیرے شرف کی امت مرحوم ہے، تجھ سے جو رکھتا ہے بغض ایمان سے محروم ہے۔ تو ہے ام المؤمنین فردوس ہے تیرا مقام، تو ہے ام المؤمنین فردوس ہے تیرا مقام، رحمتیں تیری لحد پر تا ابد تجھ پر سلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں چوتھے نمبر پر شرف ام المومنین حاصل کر کے جو مقدس خاتون تشریف لائیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے پہلی 4 شخصیتیں 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں۔ یہ گزارش بھی کہ آپ ان حضرات کے ناموں کو یاد رکھیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی 10 اور مبشرہ جن کو بشارت خوشخبری جنت کی دی گئی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام جنت کی بشارت دی۔ اس دھرتی پر اس سے بڑا خوش نصیب انسانوں کی پیدا ہوا۔ جس زبان پر اللہ کی وحی جاری ہوتی تھی اس زبان سے جنت کی بشارت ملی۔ اور ان عشرہ مبشرہ میں سے پہلے نمبر کے 4 بزرگ، سیدنا صدیق اکبر وہ سسر ہیں، سیدنا فاروق اعظم وہ سسر ہیں، اور سیدنا عثمان ذی النورین وہ داماد ہیں، دورے داماد ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ وہ داماد ہیں۔ 2 سسر ہیں اور 2 داماد۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے ایک جلیل قدر صحابی، قدیم الاسلام صحابی حضرت حنیس بن حذافہ قبیلہ بنو سہم سے تعلق رکھتا تھے، ان کی زوجیت میں تھی۔ غزوہ بدر میں جب وہ شہید ہو گئے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو غمگین رہنے لگی۔ والد گرامی سیدنا فاروق اعظم جب بھی اپنی صاحبزادی کے ہاں تشریف لے جاتے تو ان کو غمزدہ پاتے، اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔
یہ بات صرف اس آدمی کو سمجھ میں آئے گی جس کی کوئی بیٹی ہے اور وہ شادی شدہ بیٹی ہے خاص طور پر، کیوں بیٹیاں جب تک گھر میں ہوتی ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ لاڈلی تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جب باپ کے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں اس وقت ان کی اداسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا احساس صرف باپ کر سکتا ہے، عام آدمی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ سب کی اولاد کو نیک، صالح، وفادار و تابعدار بنائے، لیکن بیٹیاں ماں باپ کی جتنی وفادار ہوتی ہیں، خدمت گزار ہوتی ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداسی اور پریشانی کو دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم اداس ہو جاتے، اور اسی اداسی کے عالم میں انہی دنوں میں سیدنا عثمان ذی النورین، جب کسی صحابی کا نام لیا کروں نا تو فوراً آپ ساتھ اپنا بھی حصہ ڈال لیا کریں تاکہ یہ جملے ملائکہ کرام نوٹ کر کے لے جائیں اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں مسلسل۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ مطہرہ مقدسہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ یہ آپ نے سنا ہی ہوگا، پڑھا ہوگا۔ غزوہ بدر کی بشارت کامیابی کی جہاں مسلمانوں کو ملی اور مدینہ طیبہ میں آ کر اطلاع دی، تو عین اسی وقت میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ سیدہ رقیہ یہ کون سی صاحبزادی ہیں حضور کی نمبر کے اعتبار سے؟ دوسرے نمبر پر پہلی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب۔ سیدہ زینب، اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا کریں کہ حضور کا پسندیدہ نام ہے۔ جن ناموں کو رسول اللہ نے پسند فرمایا تو ہم سب کی پسند حضور کی پسند پر قربان۔ سیدہ زینب یہ بڑی صاحبزادی ہیں۔ اور دوسرے نمبر کی صاحبزادی سیدہ رقیہ، یہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ بیمار ہو گئیں، قضاء و قدر کے فیصلے بالآخر فوت ہو گئیں۔ اس موقع پر جب ادھر مسلمانوں کو بدر کی فتح کی بشارت ملی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی قبر میں اتر گئیں۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس رہنے لگے۔ اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ایک ایمان کا رشتہ تو ہے ہی، لیکن دنیاوی لحاظ سے ایک رشتہ تھا، رشتہ داری کا رشتہ تھا۔ ان کی صاحبزادی کے انتقال کے بعد یہ رشتہ ختم ہو گیا، تو مجھے وہ شرف جو مسلسل جاری رہنا چاہیے تھا اس سے میں محروم ہو گیا۔ اس کی بنا پر اداس تھے۔ یہ کامل ایمان والے لوگ تھے دوستو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ایمان کو میرے اللہ نے معیار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں صحابہ کے ایمان کو معیار، کسوٹی بنایا ہے۔ کسوٹی اسے کہتے ہیں جس پر کوئی چیز پرکھی جاتی ہے، اس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب مقدس، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کریم کا صحیح نور عطا فرمائے۔
کہ آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت اللہ کی کتاب کی روشنی بسی رہے اور چلتی رہے اور دوسروں کو یہ روشنی دکھاتے رہیں۔ قرآن حکیم کے اندر پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک مقام پر صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار قرار دے کر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ کر صحابہ کو ایک جگہ میں جمع کر کے میرے اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ جو مومن ہے کے دعوے دار بنتے ہیں وہ سن لیں، اگر وہ ان کا ایمان ایسا ہو جیسا تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، پھر تو وہ صحیح ایمان والے ہیں اور ہدایت والے ہیں۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر کی ہی بات نہیں، کسی حکمران کی نہیں، خالق کائنات کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام مومن کامل ہیں، معیاری ایمان والے ہیں، جن کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی مقرر کیا ہے ساری دنیا کے لیے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کامل ایمان والے تھے، بلکہ وہ تو مبشر بالجنت ہے، اور کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ حضور نے فرمایا تو جنتی ہے، جو مرضی کر تو جنتی ہے۔ تو ان کی زوجہ مقدسہ مطہرہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اداس رہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہری رشتہ داری کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اداس رہنے لگے۔ ادھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ باپ کو اپنی بیٹی کی اداسی کس قدر ناگوار ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی اس صاحبزادی کے لیے رشتے کی تلاش میں سب سے پہلے اپنے ساتھی سیدنا عثمان ذی النورین کے پاس پہنچے اور ان کو صورتحال بتا کر فرمائی میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ سیدنا عثمان بات کو دھیان سے غور سے سننا، ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کچھ مہلت دیں۔ کیا فراست تھی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ فوری انکار نہیں کیا کہ مخلص انسان ان کا دل نہ ٹوٹے، مجھے کچھ مہلت دیں۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ سر دست میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے فوری طور پر اپنے بڑے ساتھی، سمجھ گئے کون، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ سے نکاح کر دوں۔ یہ واقعات سنانے کا اصل مقصد تاریخ سنانا نہیں، ان کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں۔ آج ہم نے عجیب اپنے خام ذہن کی بنا پر کچھ معیار مقرر کر رکھے ہیں جو بالکل باطل ہیں۔ اگر کسی لڑکے کی عمر 2-4 سال 10 سال زیادہ ہو تو کتنا ہی شریف انسان، کتنے دیندار انسان، کتنے قابل انسان کیوں نہ ہو، نہیں وہ اس کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ یا اس کے برعکس لڑکی بہت شریف، نیک، دیندار، سلیقہ مند، سلیقہ شعار ہو، لیکن اس کی چند سال زیادہ عمر ہو تو لڑکے کی ماں باپ خصوصاً مائیں اور بہنیں جہالت کے مجسمے کہتے وہ لڑکی تو بہت عمر والی ہے۔ یہ سب جاہلانہ سوچیں میرے دوستو۔ صحابہ کرام جن کو ابھی میں بتا چکا ہوں یہ معیار ایمان ہے، یہ آئیڈیل لوگ ہیں، آئیڈیل۔ دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آئیڈیل ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت ہے۔ عورتوں میں آئیڈیل رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں، مردوں میں
آئیڈیل اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ اجمعین. وہاں اس بات کا کوئی فرق نہیں تھا کہ صدیق اکبر تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، سے جائے کہ میری بیٹی ان سے جا کر فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں. آپ سب حضرات ماشاءاللہ معاملہ فہم ہے، پڑھے لکھے، نہایت پڑھے لکھے، دور اندیش بھی ہیں اور دنیا میں گھومے پھرے بھی ہیں. بات کی تہ تک پہنچنے میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں. کیا صورتحال ہے؟ فاروق اعظم عمر میں صدیق اکبر سے چھوٹے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی ان کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں. صدیق اکبر چونکہ اس سے پہلے کسی موقع پر چند روز پہلے حضور کی زبان مبارک سے یہ ارادہ سن چکے تھے کہ میں حفصہ کو اپنے نکاح میں لے لینا چاہتا ہوں، تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے اور مزید جو حکمتیں تھیں وہ میں اور آپ شاید نہ سمجھ سکیں، اللہ کے پیغمبر سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک فاروق اعظم کے کانوں تک حضور کا یہ ارادہ نہیں پہنچا تھا. صدیق اکبر سن چکے تھے تو صدیق اکبر نے صاف انکار کر دیا، نہیں بھائی، یہ نہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا تھا، سمجھتا کہ یہ حضور کا راز ہے اور راز میں افشا نہیں کرنا چاہتا. کیا مخلص لوگ تھے اللہ کی قسم. جس پہلو سے بھی ان کو دیکھا جائے یہ رشک ملائکہ تھے، خدا کا فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے. یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا تذکرہ کیا ہے، وہ حضور اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں. البتہ انکار کر دیا. جب اس انکار کا حضرت فاروق اعظم کو سخت قلق ہوا کہ بڑے اعتماد سے آیا تھا کہ میرا مخلص ساتھی، مخلص بھائیوں سے زیادہ عزیز، وہ تو میری بات کو نہیں ٹالے گا. انہوں نے انکار کر دیا. اس انکار پر بڑے سخت ان کو رنج پہنچا، اور رنج جب پہنچا تو انہوں نے اپنے اس قلق اور اضطراب کو برداشت نہ کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ میں تو بڑے اعتماد سے گیا تھا ابو بکر کے پاس، انہوں نے انکار کر دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، انہوں نے فرمایا فکر نہ کریں، اللہ تعالی تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر عطا کریں گے. اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اپنی صاحبزادی کون سی؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سیدنا عثمان کی زوجیت میں دے دیں. اس طرح عثمان ذی النورین بن گئے. ایک نور نظر پہلے تھی اور پھر دوسری نور نظر ان کی زوجیت میں دے کر ان کو ذی النورین بنا دیا. علماء نے لکھا ہے کہ دو صاحبزادیوں کا شوہر ہونے کی بنا پر ذی النورین ہیں، لیکن عثمان کو ایک شرف یہ ہے کہ وہ ذو ہجرتین بھی ہیں، دو ہجرتیں بھی انہوں نے کی، اس واسطے دو ہجرتوں کی وجہ سے ذو النورین ہیں. کیا شرف ان کو ملے ہیں. تو اس طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجیت میں آ گئیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوشیاں منانے لگے کہ اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. تب صدیق اکبر نے فرمایا بھائی آپ مجھ سے ناراض ہوئے تھے کہ نہیں؟ یقیناً ناراض ہوا تھا. میں نے اس لیے حامی نہیں بھری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر چکے تھے حفصہ کا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں بتایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں حفصہ کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے یا اس کا ذکر نہیں کریں گے، میں راز نہیں بتاؤں گا. کیسے مخلص لوگ تھے یہ، خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوئے ان پر. یہ بھی دعا کریں خدا بند خصوص ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. اس کی توفیق شامل حال رہی
تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے آسانی سے چل سکیں گے۔ جب بھی یہ دعا مانگے دل سے مانگا کریں، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن میرا رب تو محتاج نہیں، ہم کمزور ہیں، رب کمزور نہیں۔ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو پھر اگر ہمیں اللہ پر یقین نہیں، اس کے وعدوں پر یقین نہیں، تو پھر نہ مانگیں۔ اگر اس کے وعدوں پر یقین ہے تو پھر یہ بات مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں ایک چیز نہیں مانگ سکتے ہم، یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یہ نہیں مانگ سکتے کہ وہ انتخاب الہی ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو نبی نہیں بناتے، جس کو نبی بنانا تھا بنا دیا۔ لیکن نبی کی اتباع کی دعا تو کر سکتے ہیں، نبی کے مخلصین کے نقش قدم پر چلنے کی دعا تو کر سکتے ہیں، اس پر پابندی کوئی بھی نہیں، اور میرے رب کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی طاقت پر یقین ہے، اس کی قدرت پر یقین ہے، تو پھر اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ان کی اتباع مانگتے ہیں تو میرا رب قادر ہے اس بات کو ہمیں متبع بنا دے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجیت میں آ گئیں، اور حضور کی زوجیت میں آنے کے شرف سے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ میری اور آپ کی ماں، پوری کائنات کے اہل ایمان کی ماں، ہماری مائیں ان کی جوتیوں پر قربان۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ، ان کا نام تھا زینب۔ زینب بنت مزعون۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سیدہ حفصہ کی والدہ کیا نام تھا؟ زینب بنت مزعون۔ آپ کے ماموں عثمان بن مزعون، قدامہ بن مزعون، عبداللہ بن مزعون، سارے مومن، کیا خوش نصیب لوگ ہیں۔ والدہ بھی صحابیہ ہیں اور ماموں بھی صحابی ہیں، باپ جلیل قدر انسان ہے۔ ان کے سگے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ سگے بھائی سے مراد والدہ اور والد دونوں کی طرف سے۔ کچھ سوتیلے بہن بھائی بھی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی بات میں تھوڑی سی کھول کر آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، شیخ الصحابہ کہلاتے ہیں۔ باپ تو جس مقام کے انسان ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ قرآن کریم کی کئی مقامات پر آیات ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کی رائے بنی، میرے اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کر دیں۔ کیوں تفصیل کا موقع نہیں ہے، ساری باتیں میں کھول نہیں سکتا، اشارہ ہی کر دیا میں نے۔ وہ تو بہت اونچے درجے کے انسان ہیں، لیکن ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر یہ بھی شیخ الصحابہ کہلاتے ہیں، بہت اونچے درجے کے انسان۔ یہ چلتے ہوئے ایک بات ہو سکتا ہے آپ حضرات کو ناگوار گزرے، لیکن یہ سچائی ہے، اور سچائی کڑوی دوا جو ہے نہ چاہتے ہوئے انسانوں کو کھانی پڑتی، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عشاق صحابہ میں سے تھے
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھی پسند کرتے تھے. ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پہلے بھی شاید سنا چکا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے یہ بعد میں گزرے. اگر صحیح راستے کو چھوڑ کر، راستے سے ذرا ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقصد کے لیے دائیں بائیں ہو کر گزرے، انہوں نے جب بھی ادھر سے گزرنا اس مقام سے دائیں بائیں ہو کر گزرنا، انہی جگہوں سے گزرنا جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. لوگ پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کام تھا؟ کہنے مجھے کوئی کام نہیں، میں نے اپنے آقا کو یہاں سے گزر دیکھا اس لیے مجھے ان کے ادا پسند ہے. جس پہلو سے بھی ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، خدا کی قسم، کسی شاعر نے، عربی کا ایک شاعر ہے، ذکر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع. کہتا ہے نعمان بن ثابت ان کا نام تھا، ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا. تو جب انہوں نے تذکرہ کیا کہتے اعد ذکر نعمان، ابو حنیفہ کا ذکر پھر کرو، ان ذکرہ هو المسک، ان کا تذکرہ ایک خوشبو ہے، کستوری ہے. ما کررتہ یتزوع، جتنی بار تم تذکرہ کرتے ہو خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ انہوں نے تو ان کے بارے میں کہا، یقیناً بہت بڑے انسان تھے لیکن صحابہ کرام تھے اس کے اولین مصداق تھے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لا کر دور دراز کے علاقے کے تھے، دوبارہ پھر آنے کا موقع نہیں ملا. اتفاق کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے. یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ گریبان کے بٹن کھول کر رکھیں، لیکن اسی وقت اگر کسی نے کرتا پہنا ہے، بٹن باندھ کرنے کی نوبت نہیں آئی اور کوئی اتفاق سے آ گیا، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اسے فوری طور پر بٹن باندھنا شروع کر دیں. کہ وہ دین سیکھنے آئے تو دین کی بات سمجھانا اہم تھی. چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے دیکھے تھے. ساری زندگی انہوں نے بٹن نہیں باندھے کہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے دیکھے تھے. یہ تھا عشق صحابہ. یاد رکھیے حضور کی محبت اور عشق اسی کو ہے جو حضور کی اتباع میں رنگا ہوا ہے. میں ہوں یا کوئی اور مولوی، میں تو اپنے آپ کو علماء میں شمار بھی نہیں کرتا، ان کے جوتوں کے اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں تو بڑا اعزاز ہے میرے لیے. لیکن بہرحال ایک ممبر پہ بیٹھا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مولوی ہے. کتابیں دیکھتا ہوں، طالب علم ضرور ہوں، کوئی بات بغیر کتاب کا نہیں کہتا، بس اتنی سی بات ہے. لیکن بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے صوفیاء ہیں، بزرگ ہیں. کوئی شخص بھی اپنی ذات کے اعتبار سے معیار نہیں. معیار ایمان میں صحابہ کرام ہیں. نبی کے ساتھ ڈائریکٹ نسبت ہے، جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، ان آنکھوں پر بھی قربان جائیں. اس واسطے عرض کر رہا ہوں، اتباع رسول محبت رسول ہے. کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی نعت خان، کوئی نعرے لگانے والے جو نعرے لگائے، خدا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا میرے نبی کے ساتھ اتباع والا معاملہ کیسا ہے. کیونکہ اللہ نے اعلان کروایا اپنے پیغمبر سے کتاب مقدس قرآن کریم کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے نبی ان کو کہہ دیں، اعلان کر دیں، تم اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے یعنی محمد رسول اللہ کی پیروی اختیار کرو. جب میری پیروی اختیار کرو گے یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے پیارے بنو گے. اللہ کا پیارا بننے کے لیے لازمی ہے نبی کی اتباع. اور جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یہ اتباع کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اس واسطے اللہ کے پیارے تھے. پھر اللہ نے ان کو مٹنے نہیں دیا.
آج جن کے تذکرے ہم کرتے ہیں کتنے سال گزر گئے ان کو؟ کم سے کم 1500 سال تو گزر گئے۔ اس دوران میں دنیا میں بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ اور حکمران دولت مند آئے کہ نہیں آئے؟ کوئی جاننے والا ہے ان کا؟ کوئی تذکرہ ہوتا ان کا؟ آسمان شہرت پر خدا ان کو چمکا رہا ہے، مٹنے نہیں دے رہا۔ سلاطین کا، بادشاہوں کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، آئے پیبند زمیں ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ ایک تراق تھا، دبدبا تھا، یہ تھا وہ تھا، سب ختم ہو گئے۔ میرا اللہ میرے نبی کے مخلصین کو مٹنے نہیں دیتا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، خدا مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے، ان مخلصین میں شامل کر دے، اور اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نام بھی زندہ رہیں گے، بشرطے کہ اللہ پاک نے ہمیں قبول کر لیا تھا۔ آپ کسی لاہور شہر میں ایک شخص شیراں والا میں گزرا ہے، مولانا احمد علی لاہوری۔ بچوں کو شاید معلوم نہ ہو لیکن بزرگوں کو معلوم ہے۔ پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ سکھ کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ بر صغیر کا سب سے بڑا خطیب عطا اللہ شاہ بخاری کہا کر دو، سکھ دیا پترا میں تیرے جوتیاں تک قربان جاؤں۔ جب ایمان لائے نا، پھر ایسا ایمان لائے کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ خدا نے ان کو وہ معرفت عطا فرمائی، حلال اور حرام گوشت اکٹھا پکا لیا جاتا ہے تو احمد علی لاہوری کو خدا بند خصوص سے اس قدر فراست عطا فرمائی، ایسا ملکہ نور ایمانی عطا فرمایا، بوٹیوں کو جدا جدا کر بتا دیتے یہ حلال کی یہ حرام کی ہے۔ اللہ نہ میرا محتاج ہے، نہ آپ کا، نہ کسی اور کا۔ سکھ کو بھی اللہ نے بنایا ہے، مسلمان کو اللہ نے بنایا۔ سکھ کا بیٹا جو کامل ایمان والا بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت اونچا ہے، اور سید کا بیٹا نبی کا راستہ چھوڑ دے خدا کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت بھی نہیں۔ میری یہ درخواست ہے آپ حضرات سے، آپ اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں، مسجدیں بے شمار ہیں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، آپ کا رب قبول کرنے والا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حافظ اقبال صاحب، ان کے لیے دعا کیا کریں، بڑے مخلص انسان ہیں۔ دیکھیں کہ یہ جب نعرہ لگاتے ہیں تو پھر ایک عجیب کوئی تکلیف ہے کہ آخری جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا، لیکن اخلاص کے پیکر ہیں، خدا سب کو ایسا بنا دے۔ انہوں نے مجھے حدیث کی طرف متوجہ کیا، صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، دو دفعہ اللہ کا لفظ، اس کا معنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے معاملے میں۔ من احبہم لا تتخذوہم بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کسی ایک پر تانا نہ کرنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا، اس حدیث کے جملے کو لکھ لیں اپنے دل پر، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا اس خوش نصیب کو مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے پیاروں کے ساتھ پیار ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، میرے ساتھ پیار کرتا ہے اس لیے میرے محبوبوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس کو مجھ سے بغض ہے، جو میرا دشمن ہے، تو وہی ہے جو میرے صحابہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ اس حدیث کا مصداق کما حقہ
مجھے اور آپ کو بنا دے کہ اللہ کے پیاروں سے ہم پیار کریں اور اللہ کے مبغوضوں سے ناپسندیدہ لوگوں سے ہم بچ کر رہیں۔ اللہ ہماری جان کی اور ایمان دونوں کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو اپنے دین سے آباد کر دے، ہماری نسلوں کے اندر ہدایت کے فیصلے جاری و ساری رکھے، اور ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے آنے والی نسلیں ہم نہیں دیکھیں گے ان کو، یا اللہ ان کی عقیدوں کی اصلاح فرمانا۔ ایسا نہ ہو کہ غلط ماحول کی وجہ سے ان کے عقیدہ بگڑ جائیں۔ عقیدہ اللہ کی توحید کا، محمد رسول اللہ کی سنت اور رسالت کا، صحابہ کی محبت کا یا اللہ قائم دائم فرمانا۔ توحید کے معاملے میں ذرا گڑبڑ ہو جائے نا تو نبی کا رشتہ دار بھی خدا اس کو معاف نہیں کرتے، ذرا سے توحید کے معاملے۔ اللہ اس معاملے میں اتنے غیور ہیں، اللہ اپنی توحید کے معاملے میں نبی کا باپ ہو معاف نہیں کریں گے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو؟ نہیں کیا۔ ابراہیم کتنے محبوب تھے، لیکن ان کے والد مشرک تھے، خدا نے معاف نہیں کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی ہے اولاد آدم میں؟ نہیں، لیکن ابو لہب مشرک تھا، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ایک اصول ہے میرے اور آپ کا سامنے۔ شرک میں کروں یا میرا کوئی عزیز کرے یا میری اولاد کرے، خدا معاف نہیں کرے گا۔ خدا ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو یا اللہ شرک سے محفوظ رکھنا، ہمارے گھروں کو یا اللہ دین توحید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبوت اور محبت سے یا اللہ آباد رکھنا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ حضرات سے اپیل اور درخواست شکل میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے گھروں کو ہمیشہ پرکھتے رہا کریں، بیوی بچوں کو ان کے عقیدے ٹھیک ہیں کہ نہیں، خصوصاً جو بالغ ہو چکے ہیں۔ میری باتیں ہو سکتا ہے تلخ بھی لگیں، نہ بیوی سے ڈریں نہ بچے سے ڈریں۔ ٹھیک ہے، فرض کرو کسی کے بیٹا جوان ہے، افسر ہے، بڑا کمائی والا ہے، بڑے عہدے والا ہے آپ کا بیٹا، ہوگا وہ جو بھی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کچھ اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھائیں، پرکھیں اس کو، عقیدہ توحید پر نہیں اسے کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، میں نے مر کر قبر میں جانا ہے، تمہارا عہدہ اور تمہاری نوکری مجھے قبر میں راحت نہیں دے سکتے۔ نیک صالح اولاد چھوڑیں گے، عقیدہ توحید پر قائم اولاد چھوڑیں گے، انشاءاللہ پل پل ان کی ایک ایک سانس جو ہے آپ کو قبر میں فائدہ دے گی، کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے ساتھ جئیں گے اور کام بھی کریں گے۔ کوئی کام بھی وہ کریں، لیکن ہر کام جو کریں گے دین کا وہ آپ کی بتائی ہوئی ہدایت مطابق کریں گے، آپ کو قبر میں فائدہ پہنچے گا، ہمیشہ کے میدان تک فائدہ پہنچتا رہے گا۔ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھے اللہ نے بنایا ایسا ہے اور میں اس پر مطمئن ہوں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، سچ کہنے میں مجھے کبھی کسی کی رعایت نہیں رہی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی مہربانی ہے۔ سچ کہنے میں مجھے کبھی بھی کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ آپ سب حضرات میرے لیے محبوب ہے، دوستوں سے عزیزوں سے زیادہ، لیکن آپ حضرات سے میں صاف لفظ میں بات کرتا ہوں، اپنے گھروں کو ٹٹولیں۔ میری اس محنت جو 47 سالہ محنت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو آپ کے گھروں تک پہنچنا چاہیے۔ میں اللہ کا سامنے صاف لفظ میں کہتا ہوں، آج ان در و دیوار کو خدا قوت گویائی دے دیں، یہ بولیں گے یا اللہ تیری توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یہاں تیرے نبی کی سنت اور اتباع کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تیرے نبی کے محبوب ازواج محترمات صحابہ کرام کی محبت کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، بیویوں سے لوگ دبتے ہیں، بیٹے جوان ہو جائیں اور خاص طور پر کمائی والے ہوں، عہدے والے ہوں، تو پھر ان سے مزید دبتے ہیں۔ کسی سے مت دبے میرے دوستو، صرف رب کے سامنے ڈریں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں،
کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ کو، میرا رب ہی ہے جس نے آپ کو دولت ایمان سے مالا مال کیا. یہ سب سے بڑی دولت ہے. بڑا غیرت مند ہے وہ انسان. خدا سب کو غیرت مند بنا دے کہ جو اپنی بیوی اور بچوں یا تمام عزیز و اقارب چاہے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، سچ کہنے والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے سب عزیزوں کو، اور اس وقت صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہی حیات تھی، سب کو بلا کر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر تمہیں کسی بدعملی کی سبب سے خدا کی پکڑ میں اللہ نے پکڑ لیا تو پھر میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا. حضور کا یہ فرمان میرے اور آپ کے لیے مستقل ایک سبق ہے. اور میری اس بات کو مت بھولنا، ختم کرنا چاہتا ہوں. اپنی قبر کی فکر کرنا بس. قبر کی روشنی، قبر کی راحت واللہ اس کے رسول کے حکموں کی پیروی میں گزارنے کے سبب سے ملے گی. اولاد غلط راستے پر ہے، کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، فوجی جرنیل کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بیٹا ہے. اور آپ کے پاؤں دھو کر پینا، آپ کے پاؤں چومنا اس کے لیے سعادت ہے. وہ چاہے دنیا میں لحاظ سے بڑا جرنیل ہوگا، جج ہوگا، جاگیردار ہوگا، آپ کا وہ بیٹا ہے. آپ کی جوتیاں سیدھی کرنی اس کے لیے سعادت ہے. اس کے سامنے کھری بات کہنا، سچی بات کہنا، اس میں مت ہچکچائیں. قولوا قولا سدیدا، اللہ کا فرمان ہے، سیدھی بات کہو، سچی بات کہنا. بات صحابہ اکرام کی ہو رہی تھی اور زوجہ مطہرہ مقدسہ سلام اللہ علیہ حضرت حفصہ کی ہو رہی تھی. کیونکہ موضوع سے ادھر ادھر باتیں میں چلی جاتی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا. آخر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. سیدہ حفصہ کے کسی عمل کے سبب سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دے دی ان کو. ظاہر بات ہے کہ کوئی شریف انسان، عورت جس کی اچھے پیمانے میں تربیت ہو، وہ لفظ طلاق کو برداشت نہیں کر سکتی. اداس ہونے لگی. سیدہ فاروق اعظم کو پتہ چل گیا، انہوں نے فرما دیا کہ دوسری طلاق اگر آپ کو مل گئی تو میں زندگی بھر آپ کو نہیں دیکھوں گا. پھر کوئی غلط فہمی ہوئی، اللہ اکبر، میرے اللہ تیری شان پہ قربان جائیں. اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، انہا صوامۃ قوامۃ، یہ ہمیشہ روزہ رکھنے والی ہے، ہر وقت خدا کی بات میں رہنے والی ہے حفصہ. وانہا زوجک فی الجنہ، اور یہی جنت میں آپ کی بیوی ہوگی. جو طلاق دی اس میں رجوع کریں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجوع فرما لیا. کیا لوگ تھے یہ، ان کی تائید میں جبریل امین اور خدا اتارتا ہے. باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.